خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نیا سال ہر ایک شخص کی زندگی کے اندر نیا پن، نئی سوچ، نیا ولولہ، نئی تبدیلی، نیا پلان لے کر آتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مسیح یسوع میں ہیں، ان کے کچھ پلانز جو ہیں کچھ لوگوں سے فرق ہوتے ہیں۔ وہ آنے والے وقت کے اندر یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو نیا سال ہوگا اور دعائیں کی جائیں گی، اور روزے رکھے جائیں گے، اور چرچ پلانٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی، اور جگہ خداوند کے نام کو جلال دیا جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے اس سال کے اندر نہیں کیا، وہ ضرور خدا کی حضوری میں رکھیں گے کہ خدا ان کے لیے ممکن بنائے اور وہ آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو اور زیادہ عزت اور آنر اور جلال دینے کا سبب ٹھہر سکیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دنیاوی ہے، دنیا سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ دنیا کے تعلق سے جو ہے وہ پلان اور پرپس آنے والے وقت میں رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ وقت کے اندر، گزشتہ سال کے اندر جو بھی گزر رہا ہے، ختم ہونے کو ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے ایسے گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ شراب میں متوالے رہے ہیں، بہت زیادہ شراب بیچی گئی ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ کم کیا ہے تو آنے والے سال کے اندر اور زیادہ کیا جائے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ کتنی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ لوگ بدکاری، حرام کاری کے کاموں کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہوس اور بغض نے ان کو اتنا کو اندھا کر دیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی زندگی کہاں اور کس طرف کو جا رہی ہے، لیکن تو بھی ان کے پرپس اور پلان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کا حصہ ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اسی بات سے اپنے پیغام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ملکوں اور اگر مختلف مذاہبوں پر غور کیا جائے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ فرق طرح سے، فرق طریقے سے جو ہے وہ نئے سال کو مناتے ہیں۔ اور اگر ہم یہودی قوم پر ہی غور کریں تو یہودی جو ہے وہ نیا سال جو ہے وہ 18 ستمبر کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور جس کی بنیاد جو ہے وہ عید فصح کے ساتھ جڑی گئی ہے یا رکھی گئی ہے کہ کس طرح سے جب بنی اسرائیل جو تھے مصر کی غلامی کے اندر تھے تو خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر ملک موعودہ کے اندر جو وعدہ کی سرزمین تھی اس میں داخل کیا۔ وہ اس یاد کے اندر اس نئے سال کو مناتے ہیں جسے روش ہشنا کہتے ہیں، یعنی ہیڈ آف دا ایئر بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اسلامی ممالک پر غور کریں تو اسلامی ممالک جو ہے جو محرم کا مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے ان سے ان کے نئے سال کا جو کیلنڈر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر چائنیز جو لوگ ہیں ان پر غور کیا جائے تو چائنیز جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ 25 جنوری کو جو ہے تمام دنیا کے اندر جو ہے جہاں پر بھی چائنیز لوگ موجود ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ نیا سال جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ اور جان سکتے ہیں کہ سب سے جو پرانا کیلنڈر ہے وہ مصری کیلنڈر ہے جسے فیرعونک کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے اور جو بابلی سال سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم جو مسیحی لوگ ہیں، جو کرسچنز لوگ ہیں، وہ نیا سال جو ہے وہ سال کے پہلے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، گویا مسیح کی پیدائش کا بھی جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب پیدائش مسیح کی ہوتی ہے 25 دسمبر ہوتا ہے تو پورا ماہ جو ہے وہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جب ہم نئے سال کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جو مسیحی لوگ ہیں
اور وہ اس کو بڑی خوشی اور شادمانی اور دعاؤں اور اپنے اس اقرار کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو ہمیں مسیح یسوع میں ملتا ہے. اور ہمارے جو کیلنڈر کا تعلق ہے وہ ریگیرین کیلنڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسے ریگیرین کیلنڈر بھی کہتے ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے موسم بہار جو ہے جب وہ آتی ہے تو نئی زندگی جو ہے، نئی کومپلیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، یعنی نئی زندگی کے ساتھ وہ اس خوبصورتی کو وہ لے کر آتی ہے. اسی طرح ہمارا بھی اور جو لوگ ہیں جو اس نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر، مختلف مذاہب اور مذہب اور ملک بھی، وہ بھی اس کو اسی طرح ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ممکن بنایا ہے کہ ہم اس سال کو سیلیبریٹ کر سکیں. لیکن کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اس دن کو نہ دیکھ سکے، لیکن ہم سب مبارک لوگ ہیں جو اس نئے سال کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نئی ہو گئی. اگر پلوس کو دیکھیں جو اس کا لکھنے والا ہے، وہ کیا، اس کا نیا سال کب شروع ہوا؟ اس کا نیا سال تب شروع ہوا جب دمشق کی راہ میں اسے یسوع المسیح ملے. اس کی زندگی بدل گئی، اس کی راہ تبدیل ہو گئی، اس کی سوچ بدل گئی، کیونکہ اسے کیا ہوا ہے؟ یسوع مسیح مل گیا ہے. آج آپ کا نیا سال کیسا ہے؟ کیا آپ کی زندگی کے اندر مسیح یسوع ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی پرانی زندگی، پرانی انسانیت، پرانی گناہوں کے ساتھ ہی نئے سال کے اندر داخل ہو جائیں گے. کوئی ایسا لگتا ہے کہ کپڑے نئے ہوں گے لیکن زندگی وہی پرانی ہوگی. لیکن میرے عزیزو، محض نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، نئی جوتی نہیں پہننی ہے، بلکہ زندگیوں کو بھی نیا کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی زندگی کو نیا کر سکتا ہے وہ یسوع المسیح ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یا بہت سے انسان جو ہیں وہ دیوار پہ لگے ہوئے کیلنڈر کو تو خود سے تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اوپر کیے ہوئے گناہوں کے داغوں کو وہ خود سے نہیں مٹا سکتے. ان کو اگر کوئی مٹا سکتا ہے، وہ جو سالوں، وقتوں، آسمانوں اور زمین اور کل کائنات کا بنانے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہے، زمینیوں کا، یا زمین کے نیچے رہنے والوں کا. وہ جو زندگی کا منبع ہے، وہ جو اس لیے آئے کہ لوگ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے، وہ تو مجھے اور آپ کو دیکھے زندگی بھی دیتا ہے تو کثرت کی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہی ہے جو میرے اور آپ کے کرمزی گناہوں کو بھی پاک اور صاف اور مٹانے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے اس سال کے اندر جو ختم ہونے کے اندر ہے، اس میں مسیح یسوع پر ایمان لے کر آئیں. اس بات کا اقرار کریں کہ اے خداوند، اس سال کے اندر میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، میں نے تیری مخالفت کی لیکن تو نے پھر بھی مجھ سے محبت رکھی. میں نے بہت سے گناہ کیے، میں نے بہت شراب بیچی، میں نے بہت شراب پی، لیکن پھر بھی تو نے میری مدد اور رہنمائی کی، مجھے گرنے نہیں دیا بلکہ سنبھالے رکھا. اور حالات اور واقعات جب بھی میرے بگڑے، تو نے اپنے قوی اور قادر ہاتھ کو بڑھا کر میری زندگی کو پھر سے مضبوط کیا، مجھے زور بخشا، مجھے قوت بخشی. اے خداوند، آئیے آج اس بات کا اقرار کریں کہ اے خداوند، میں گناہ گار ہوں. آج میری زندگی کو تبدیل کر، میری سوچوں، میرے خیالات کو تبدیل کر، اپنے قوی اور قادر ہاتھ کو بڑھا کر چھو برکت اور زور قوت دے، تاکہ آنے والے سال کے اندر میں تیرے جلال کو اور زیادہ ظاہر کر سکوں. سو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ کو ہیپی نیو ایئر، آنے والے سال کی ڈھیروں خوشی آپ کو مبارک ہو. مے گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو برکت دے.